بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج یہ ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 5 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم باقاعدہ سورۃ البقرہ سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کو صحیح طرح بیان کرنے کی، صحیح طرح سننے کی اور صحیح طرح اس پہ عمل کر کے آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ترتیب میں یہ پہلی سورت ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، اور یہ سورت مدنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اس سورت میں 1000 قسم کے احکامات ہیں، اس سورت میں 1000 قسم کی وعظ و نصیحت ہے، اور اس صورت میں 1000 قسم کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی یہ ایک ایسی عظیم صورت ہے کہ تقریباً زندگی کے تمام پہلو جو ہیں وہ اس میں کور کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج زمین کے قریب آ چکا ہوگا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اقرأ الزہراوان، 2 پھولوں کو 2 زہراوان کی تلاوت کیا کرو، ایک سورۃ البقرہ ہے اور ایک سورۃ آل عمران ہے۔ قیامت والے دن یہ سائبان ایک سائے کی طرح پڑھنے والے پہ سایہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سورت کا نام البقرہ کس مناسبت سے ہے، کیوں ہے، یہ صورتوں کے نام کہاں سے آتے ہیں، کس نے رکھے ہیں؟ کیا یہ کسی انسان نے سوچ کے سمجھ کے اجتہاد کر کے رکھے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ صورتوں کے تمام نام توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کردہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور آگے امت تک یہ نام پہنچے ہیں۔ فلاں سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، فلاں سورت کا نام سورۃ آل عمران ہے، فلاں سورت کا نام سورت یہ ہے وہ ہے، یہ سب نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اگر ہم اس کو مناسبت سے دیکھیں تو بقرہ کا معنی ہے، جو عربی زبان میں عموماً مشہور ہے، کہ گائے، ایک جانور جس کو ہم کاؤ یا گائے بولتے ہیں، اس جانور کا نام بقرہ ہے۔ اور اس سورت کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا، کہ انہیں کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ ہیلا بہانے کیے ادھر ادھر کے، اور اس مناسبت سے اس سورت کا نام پڑ گیا۔ واللہ عالم
یہ عموماً بات بیان کی جاتی ہے، اور صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہے رکھے۔ بعض دفعہ صورت کے اندر کوئی لفظ نہیں ہوتا، بلکہ صورت کے موضوع کو سامنے رکھ کے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد کے اندر کہیں لفظ اخلاص نہیں آیا۔ بعض دفعہ اس صورت کے شروع والے لفظ کے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا، سورۃ یاسین، سورۃ قاف، سورۃ صاد۔ اور بعض دفعہ ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے، اس سے نام رکھ دیا گیا، سورۃ یوسف ہے۔ اور کبھی ایک چھوٹا سا واقعہ آ جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں ایک بقرہ کا چھوٹا سا واقعہ آیا ہے، اور اس سے نام اس کا جو ہے وہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن واللہ عالم، میں اس بارے میں ایک اور رائے دیتا ہوں، اور وہ رائے یہ ہے کہ بقرہ، با، قاف اور را، با، قاف اور را، عربی زبان میں اگر یہ روٹ ورڈ جمع کیا جائے، یہ والے حروف اصلی تلاش کیے جائیں، تو اس کا معنی بنتا ہے جمع کرنا، جامع، بہت سی چیزوں کو اکٹھا کرنا، بہت سے خزانوں کو اپنے اندر سمیٹ لینا۔ امام باقر رحمہ اللہ، جن کا نام امام باقر ہے، ان کا باقر نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ علم کے بہت بڑے خزانے سمجھے جاتے تھے۔ باقر، باقر اور بقرہ، گائے کو بھی اس لیے بولا گیا جانور کو، جیسے ہم اپنے ہاں شاید آپ لوگوں کو، جو لوگ پرانے بزرگوں کو جانتے ہیں، تو ہم دودھ کو خیر اور بھلائی کے نام سے جانتے تھے۔ کسی چیز کا دودھ ہونا، اس کو خیر اور بھلائی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور پرانے دور میں یہ جو آج کل ہمارے ہاں بھینس ہوتی ہے، یہ کم تھی اور گائے زیادہ ہوتی تھی۔ حرم میں بھی گائے تھی دودھ دینے کے لیے، تو وہ جو دودھ دینے والا جانور ہے، اس کو بقرہ ایسے اس مناسبت سے بولا جاتا تھا کہ اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارے پرانے لوگ بڑے دودھ کو نور بھی بولتے تھے، کہ یہ اللہ کا نور ہے، اس کو ضائع نہ کرو، خیر یعنی اس دودھ میں۔ تو دودھ اصل گائے کا ہے، بھینس جو ہے نا، یہ گائے کی ایک قسم ہے، اور گائے پہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ واللہ عالم کہ عربی میں با، قاف، را کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو اس کا معنی ہے جمع کرنے والا، ایک جامع چیز۔ اور اگر اس روٹ ورڈ سے اگر بھی سورت کا نام مناسبت سے رکھ لیں اور بقرہ کا معنی جامع کر دیں، تو یہ اس سورت کے موضوع سے بہت میچ کرتا ہے۔ جامع یعنی بہت کچھ اپنے اندر جمع کرنے والی ہے۔ اس سورت میں اتنا کچھ جمع ہے، اتنا کچھ جمع ہے کہ زندگی کے تمام احکامات اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ ابتدا، انتہا اور درمیان کا دور سارا اس سورت میں موجود ہے۔ واللہ عالم، بقرہ کو اس معنی میں لیا جائے تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ سورت بقرہ ہے، یعنی اپنے اندر بہت سارے خزانے جو ہے وہ اس سورت نے جمع کیے ہوئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ شروع کرتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ بسم اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر گزشتہ کلاس یاد ہو، اللہ کے نام سے کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ آگے تلاوت کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر ابتدا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ابتدا ہے، الف لام میم، حروف مقطعات۔ یہ ایک الف ہے اور ایک اس کے اندر لام ہے اور ایک یہ میم ہے۔ یہ تین حرف ہیں، عربی زبان میں ان کو حروف مقطعات، مقطعات کا معنی ہے قطع کیے ہوئے، الگ الگ کیے ہوئے۔ جیسے ہم کو بولتے ہیں اے بی سی، یا بولتے ہیں الف با تا ثا، یا جیسے بولتے ہیں 1 2 3۔ اب 1 2 3 کو اب 123 نہیں بولیں گے، بلکہ 1 2 3 بولیں گے۔ ایسے ہی الف با تا ثا، ایسے ہی اے بی سی، اسی طرح الف با تا ثا، یہ حروف مقطعات الگ الگ ہیں۔ یہ ایک ایسا کلام ہے، ایک ایسا انداز ہے کہ
کہ عرب اس کو نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کو ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک تنبیہن، میں کہ انسان کے دماغ میں وہ بات آ جائے۔ بہت سے سانگ ایسے ہوتے ہیں، گانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گانے کے سننے سے پہلے گانے والا اپنا ایک سر دیتا ہے، کچھ ایسا کرتا ہے اور پھر اپنا گانا شروع کرتا ہے۔ وہ جو سر ہوتا ہے ایک آدھے منٹ کا، وہ جو صرف اس کی آواز ہوتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ آگے والے گانے کا نچوڑ اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عرب اس سے واقف نہیں تھے کیا چیز ہے، تو شروع میں الف با تا ثا یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب وہ اس سے عادی نہیں تھے کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو لا کے ایک معجزہ بنایا، ایک انوکھا کلام بنایا کہ کوئی انسان ایسا کلام بنانے سے عاجز ہے۔ الف لام میم، ان کو یوں پڑھا جاتا ہے، الف لام میم نہیں پڑھ سکتے، جو اصل پڑھنے کا طریقہ ہے الف لام میم۔ اب ان کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جس کو ہم آتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں، اس میں حکمت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، کیا اس میں حکمت ہو سکتی ہے؟ ایک بڑی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حروف لا کے لوگوں کو متوجہ کیا ہے، توجہ ہو کے اس بات کو سنیں، اور ان حروف کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آیا ہے کہ یہ کلام قرآن مجید انہی حروف سے بنایا گیا ہے، اگر تمہارے اندر کوئی طاقت اور ہمت ہے تو آؤ، میدان خالی ہے، اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو۔ لیکن قیامت کی دیواریں قائم ہو جائیں گی، کوئی شخص اس طرح کا کلام نہیں بنا سکے گا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا تعلق ہے، اللہ اعلم۔ آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ کافی غور و فکر کرنے کے بعد ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں الف لام میم آ رہا ہے، 3 حروف مقطعات الف لام اور میم، ان حروفوں کے اگر موضوعات پہ دیکھیں گے نا، آج کی بات نوٹ کیجئے گا، ان کا موضوعات میں 3 باتیں صورتوں میں موجود ہوں گی۔ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، کائنات کی انتہا کیسے ہونی ہے، اور کائنات کا درمیانہ کیا ہے۔ اچھا، اگر ان حروف کے تلفظ کو دیکھ لیں، الف لام میم کو، تو اس میں 3 حرف ہیں۔ الف یہ حمزہ ہے، اور انسان کے حروف حلقی بولے جاتے ہیں تجوید میں، کچھ انسان حرف بولتا ہے جو انسان کی گردن کے اندر حلق گلے سے نکلتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ہیں جو انسان کے زبان کے درمیان سے نکلتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ہیں جو انسان کے ہونٹوں سے نکلتے ہیں۔ اب یہ جو الف ہے، یہ سب سے نیچے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں، گلے سے نکلنے والے۔ یہ حمزہ ان میں سے، اور ان میں سے بھی جو گہرائی والا ہے وہاں سے آ کے بالکل پہلا ہے۔ لام یہ ہے، نکلتا ہے جہاں آپ زبان کو اوپر تالو سے لگا دیں تو وہاں سے لام نکلتا ہے، اور میم انسان کے ہونٹوں سے نکلنے والا حرف ہے۔ اچھا، یہ سمجھ لیں کہ جو انسان کی آواز کی ابتدا اور انتہا ہے، جہاں سے منہ سے نکلنا ہے، شروع سے حمزہ ہے اور آخر پہ میم ہے۔ اس انداز سے جہاں جن حروف صورتوں کے شروع میں الف لام میم آتا ہے، وہاں اس صورتوں کے موضوع پہ غور کر لیں تو یہ 3 باتیں ضرور ان کے اندر ملیں گی کہ کائنات کی ابتدا کیسی ہوئی، جیسے کہ اس میں بتایا جائے گا آدم علیہ السلام کو یوں پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو زمین سے یوں اتارا گیا۔ قیامت کے حالات بھی آئیں گے، اور درمیان میں انبیاء کے، بنی اسرائیل کے ساری تاریخ ہسٹری بھی چلے گی۔ اچھا، جن صورتوں کے شروع میں تاسین آتا ہے، تاسین میم، تاسین تاہا، تاہا، تاسین، تامیم، جب تا آتا ہے تو ساری صورتیں موسیٰ علیہ السلام کے تذکرات سے شروع ہوتی ہیں۔ نوٹ کر لیجئے گا، جن صورتوں کے شروع میں حامیم آتا ہے،
تمام کی تمام قرآن مجید سے شروع ہوتی ہیں. حامیم تنزیل الکتاب، حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل الکتاب، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک. تمام کے بعد اللہ کے قرآن کا ذکر آئے گا. جتنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات طاس کے شروع میں آئے گا، تمام صورتیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ابتدا ہوں گی. جتنی صورتوں کے شروع میں الف لام میم آئے گا، وہ تمام کی تمام صورتیں اس بات کے اوپر گھومیں گی کہ کائنات کی 3 چیزوں کا ضرور ذکر کریں گی. یہ آپ غور کر لیجئے گا قرآن موضوعات. یعنی ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ان حروف کا صورتوں کے موضوع سے بھی تعلق ہوتا ہے. اچھا، جو سنگل حرف ہیں، قاف، صاد، نون، ان صورتوں کے حرفوں کی تعداد گن لیجئے. سب سے زیادہ حرف پانے والے جو سورت صاد ہے، اس میں سب سے زیادہ پائے جانے والا حرف صاد ہے. جو سورت قاف ہے، اس میں سب سے زیادہ حرف پائے جانے والا قاف ہے. جو سورت نون ہے، اس میں سب سے زیادہ پائے جانے والا حرف نون ہے. یہ کلام ایک ایسا مرتب کلام ہے کہ جب انسان ان گہرائیوں میں جاتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آخر جس رب نے اس کلام کو جوڑا ہے، کیا یہ باتیں ہوں گی؟ جی ہاں، نہ جانے اور کتنی باتیں ہیں. الف لام میم. اچھا، پھر اگر ان حروف کو دیکھ لو تو ٹوٹل حروف مقطعات 14 حرف بنتے ہیں. 14 حرف یعنی 14 حرف بنتے ہیں. اب یہ جو 14 حرف ہیں، اچھا حروف تہجی کتنے؟ یعنی جیسے عربی کے حروف تہجی الف با تا ثا جیم ہا خا دال، کتنے حرف ہیں؟ 28 ہیں. 27 یا 28. حمزہ کو الگ مانے یا نہ مانے، بر حمزہ کو اگر الگ مستقل ایک حرف مانتے ہیں، الف ایک الگ حمزہ کا، تو 28 بنتے ہیں. اب یہ 28 کا ہاف کتنا بنتا ہے؟ 14 حرف ہے. اچھا، پھر ان حرفوں کو ہر اس حرف سے لیا گیا ہے. جیسے سین اور شین، اس میں سے سین لے لیا گیا. صاد اور ضاد، اس میں سے جو ہے وہ صاد لے لیا گیا. جیم ہا خا ایک ہی شکل کے ہیں، ان میں سے ہا لے لیا گیا. یعنی اگر یہ سمجھے کہ ایک دور تھا جب نقطے نہیں ہوتے تھے، تو یہ تمام حرف جو غیر نقطوں والے ہیں، نقطوں والے جن سے بن جاتے ہیں، وہ جو غیر نقطوں والے سارے کے سارے حروف مقطعات میں شامل ہیں. اچھا، اگر کوئی بندہ تجوید جانتا ہے آپ میں سے، تو تجوید میں کچھ صفات ہوتی ہیں، صفات محموزہ اور صفات یعنی جیسے قلقلہ ہے، اور یہ جتنی بھی صفات ہیں حروف کی، ان صفات میں سے وہ صفات جن سے ہلکے ادا ہونے والی ہیں، تمام حروف مقطعات ان میں سے آئے گئے. تمام حروف مقطعات. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، یہ وہ کلام ہے جو ان آسان سے آسان حروفوں سے بنائی گئی ہے. آؤ، اگر مقابلہ ہے اور سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو آؤ میدان خالی ہے، آؤ اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو. الف لام میم. اور کتنا مقام مرتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں الف لام میم کہہ کے ایک حرف نہیں کہہ رہا ہوں. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور 3 حرفوں کے پڑھنے کی بنیاد پہ 3 حرفوں کی وجہ سے انسان کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں. اللہ اکبر. اس کے آگے جو ہے، چلتے ہیں اس کے آگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ اکبر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک اسم اشارہ ہے. یہ ذالک اسم اشارہ ہے، یعنی اشارہ کرنے کے لیے، اشارہ دینے کے لیے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا عربی زبان میں، بلکہ ہر زبان میں اس کو ذرا چھوٹا کر دیتا ہوں، ہر زبان میں ایک اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یہ چیز وہ چیز، یہ چیز وہ چیز. عربی میں بھی اشارہ کرنے کے لیے ھذا اور ذالک استعمال ہوتا ہے. قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے ھذا، اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالک. لیکن جب کسی چیز قریب والی چیز کو بڑا بتانا ہو، جب کسی قریب والی چیز کو بڑا بتانا ہو، تو قریب والی چیز پہ بھی دور والی بات، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ وہ چیز ہے،
اب دیکھو یہ بھی بول دیا اور وہ بھی بول دیا، تو ہم دونوں چیزوں جمع کر دیتے ہیں۔ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ ہاذا کی جگہ ذالک لگا کے اس چیز کو بڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ یہ عظیم کا معنی کہاں سے نکلا کہ اشارہ بعید کا آیا ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ یاد رکھ لے کہ عربی زبان میں جب لام الف لا آتا ہے تو اس کے بعد جو حرف آ رہا ہو، جیسے یہاں پہ ریبہ کا ایک لفظ ہے، ریب یہاں پہ موجود ہے، تو لا کے بعد اگر ریبہ کے اوپر زبر آ جائے تو اس لا کو لائے نفی جنس بولتے ہیں، یعنی یہ چیز سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ریب کا، شک کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس چیز میں شک نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوعات میں سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ اپنے احکامات میں عمدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، ویسے کہ بعض اہل لغت نے کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ جو ہماری زبان میں جس کو ہم شک بولتے ہیں، اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں۔ انسان کو جب کسی چیز میں 50-50 یس 50 نو، پتہ نہیں یس ہے یا نو ہے، تو انسان کہتا ہے مجھے اس بات میں تردد ہے۔ عربی زبان میں بھائی تردد ہے، مجھے کیا پتا یہ بات صحیح ہے غلط ہے، مجھے اس بات میں تردد ہے۔ اور اگر کوئی چیز انسان کے لیے 70% اوکے ہے اور 30% اوکے نہیں ہے، تو انسان کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس میں جو ہے وہ شک ہے، شک ہے، یعنی وہ شک جو ہے وہ 10% بھی ہو سکتا ہے، وہ 5% بھی ہو سکتا ہے، لیکن شک ہے۔ اور اگر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو 98% یا 99% اوکے ہے، لیکن 1 یا 2% اس میں جو ہے وہ کمی ہے، تو اس کے لیے لفظ مریتن بول دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک چیز 100% اوکے ہے اور اس 100 میں سے 9.99.99 صرف اور صرف تھوڑا سا، جیسے انسان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایسے ہی کوئی مکھی آئی اور انسان نے اس کو یوں کر دیا اور بے پرواہی میں، یعنی تھوڑا سا کوئی انسان کے وہم میں کوئی چیز باس آ جاتی ہے، تو اس پہ لفظ ریبن استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ذالک الکتاب لا مریۃ فیہ، ذالک الکتاب لا شک فیہ، ذالک الکتاب لا تردد فیہ، بلکہ شک کے اندر سے جو سب سے کم درجے کی چیز ہے اس کو بھی لائے نفی جنس کے ساتھ ختم کر دیا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ اس کے بعد ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب کو آپ مبتدا سمجھیں، لا ریب فیہ کو اس کی ایک خبر سمجھیں، اور دوسرا جو ہے ھدی للمتقین کو اس کی جو ہے وہ دوسری خبر۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یاد رکھ لیجئے گا سورۃ الفاتحہ میں بندے نے ابتدا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ آگے اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلی سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ لوگوں یہ وہ آپ لوگوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آ رہی جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ جو اہدنا الصراط المستقیم پڑھا ہے، اس پہ چلنے والے جو لوگ ہیں وہ متقین ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہے جو ہدایت ہے۔ اس پہ عمل کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کا میں نے وہاں پہ یہ بتا دیا تھا کہ راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا، منزل مقصود تک پہنچانا، تینوں معنوں میں ہدایت آتا ہے۔ یہ وہ کتاب، عظیم کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ فیہ ہے، یہ جو لفظ فیہ ہے، یہ اس کا دونوں طرف تعلق بن سکتا ہے، لا ریب کے ساتھ بھی اور ھدی کے ساتھ بھی۔ اگر اس کا تعلق بنا دیں ریب کے ساتھ تو یہی معنی بنے گا جیسے کہ میں نے ابھی کیا ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک، لا ریب فیہ، تو میں نے اس کو جوڑ دیا اس کے ساتھ اور معنی یہ کر دیا کہ اس میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے، اور وقف جو ہے وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، یہاں پہ۔ دوسرا انداز یہ ہے
دوسرا انداز یہ ہے کہ یہ جو ریبن ہے، یہ جو ہے وہ ریبن ہے، اس کو آگے والے کے ساتھ اٹیچ کیا جائے اور یہاں پہ جو ہے وقف کیا جائے، لا ریب ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جو عظیم ہے۔ بس آگے جو یہ ہے فیہ ھدی للمتقین، اور آگے والا جملہ بن جائے گا فیہ ھدی للمتقین، فیہ کا ایک خبر مقدم ہو جائے گی اور ھدی للمتقین ایک مبتدا مؤخر ہے، اور پھر یہ پورا جملہ بن کے پہلے جملے کا خبر بن رہا ہوگا۔ ایسی صورت دیکھیں، دو شکلیں ہیں، ایک ہے فیہ کا تعلق لا ریب کے ساتھ اور دوسرا ہے فیہ کا تعلق ھدی للمتقین کے ساتھ۔ مطلب دونوں کے اندر معنی اور مطلب میں کوئی بعید فرق نہیں پڑتا ہے۔ لا ریب اگر کتاب کے ساتھ ملے تو اس کا بھی معنی ہے کہ لا ریب کتاب ہے، یعنی کوئی کسی شک والی کتاب نہیں ہے، اور فیہ کا تعلق آگے کے ساتھ، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پہلا معنی کیا ہے؟ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ دو طرح کلام کو جوڑا جا سکتا ہے عربی میں، اگر آپ اس کو عربی گرامر کے روپ سے دیکھیں تو فیہ کا تعلق دونوں سے ہے۔ اب یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو کیا دوسرے لوگوں کے لیے جو متقین نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے؟ متقین کے لیے تو ہدایت ہے، دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، کیا معنی ہے؟ یاد رکھ لیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم نے آگے چل کے بحث پوری کرنی ہے۔ خلاصہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھانا، راستہ دکھانا، راستہ دکھانا سب کے لیے ہے، اور دوسرا معنی راستے پہ چلانا، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں بولتے ہیں توفیق دینا۔ توفیق دینا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راستے پہ چل پڑیں۔ پہلا قدم انسان نے خود اٹھانا ہے، راستہ یہ بتائے گی لیکن چلائے گی نہیں، چلائے گی ان لوگوں کو جو اس کتاب کے اوپر پڑھیں گے۔ راستہ دکھانے کے لیے سب کے ہیں۔ پہلا قدم جب انسان نے خود اٹھا لینا ہے تو اگلا قدم کے لیے پھر یہ ہدایت آ جائے گی۔ یاد رکھ لیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق، وہ جو توفیق ہے، وہ جو توفیق ہے یہ وہ کتاب دیتی ہے، لیکن یہ توفیق ملتی ہے جب انسان راستہ اختیار کر لیتا ہے، جب مسلمان ہو کے چل پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے اور توفیق ملتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک لمبی بحث کیا کرتا ہوں، میں شارٹ کٹ کر دیتا ہوں ایک بات کو، چھوٹا سا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تقدیر کے مسئلے میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورت دہر یا سورت انسان میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسانوں کے نطفے سے پیدا کر کے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، اور پھر ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ اب اس کی مرضی ہے وہ شاکر بنے یا کافر بنے، اللہ نے راستہ دکھا دیا۔ لیکن جب انسان شاکر بن جاتا ہے تو پہلا قدم اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بندہ آیا اور کہا کہ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے، فرمایا اپنے ایک قدم اوپر اٹھاؤ۔ اس نے ایک قدم اوپر اٹھا لیا، اب کہا دوسرا بھی قدم اٹھاؤ۔ اس نے کہا میں کیسے اٹھا سکتا ہوں بھائی، ایک تو اٹھا لیا، دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، پہلا قدم تیری ذمہ ہے، اگلی توفیق آنا اور اگلی ہدایت آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، ہم رات کی تراویح پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن پہلا ہمارا وہ عزم، وہ ارادہ، وہ ہمت، جس نے 99 قتل کر دیے تھے نا، 100 قتل پورا کر دیا تھا، جب وہ توبہ کے لیے چل پڑا تھا، توبہ کی نہیں تھی، توبہ ابھی کی نہیں تھی، چل پڑا تھا، موت آ گئی تھی، وہ پہلا قدم اس کا اٹھانا اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا تھا۔ تو یہ ذہن ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ ہمت کرنی پڑے گی۔ انسان کہتا ہے مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، میں تو جو ہے وہ بڑی کمزور ہو جاتی ہوں، میں بڑا کمزور ہو جاتا ہوں، میں بڑی یہ ہے وہ ہے، میرے لیے تو بڑا اور بھائی ہمت کرو۔ جب ایک دفعہ ہمت کر لو گے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آگے صبر دیتا ہے۔
پہلے جب برتن لیا جاتا ہے نا بازار سے جا کے، وہ پرانے دور میں برتن گھڑے لیتے تھے تو لینے کو اس کو کھڑکاتے ہیں، ٹک 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 مارتے ہیں، کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. تو اللہ پہلے آزماتا ہے بندے کو کہ ذرا صبر کر کے دیکھ تو صحیح. جب پہلا قدم انسان جما لیتا ہے نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، صدقہ کرنے میں، خیرات کرنے میں، رات کو اٹھنے میں، اگلی توفیق پھر اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے. اور یہ ہے اس کا معنی ہدی للمتقین. یہ ہے وہ کتاب، اگر اس کو پڑھتے جاؤ گے تو متقین کو ہدایت ملتی جائے گی. متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. یاد رکھ لیں یہاں پہ ایک بات کہ قرآن مجید عبادات، جتنی بھی عبادات ہیں ان سے جو خلاصہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ہے متقی بننا، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. الذین، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. غیب کا مطلب کیا ہے؟ جو پوشیدہ ہے. جو چیز بھی پوشیدہ ہے میرے اور آپ سے، جو چیز مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ مجھ سے پوشیدہ ہے. اب مجھے نہیں پتا عذاب قبر کیسے ہونا، مجھے نہیں پتا کہ آخرت میں قیامت کے بعد اٹھنے کے حالات کیا ہونے ہیں، مجھے نہیں پتا جنت کے بتائے تو گیا ہے لیکن پوری طرح نہیں پتا اندر کیا ہے، جہنم کا نہیں پتا ہے. ہم تمام چیزوں کو جو اللہ نے بتائی ہیں، جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، من و عن مانتے ہیں. میری عقل میں وہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے، میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کرنے والا ہے، وہ قبر میں عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ جنت میں داخل فرمائے گا، وہ قیامت والدنی زمین کو برابر کر کے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، یہ سورج قریب آ جائے گا، سارے لوگ چٹیل میدان میں قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. وہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. یہ ہے والذین یؤمنون بالغیب. تمام وہ باتیں جو میری اور آپ میں حواس خمسہ سے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہاتھوں سے ٹچ نہیں کر سکتے، زبان سے اس کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا، کان سے اس کو نہیں سن سکتے ہیں، لیکن علم میں وہ بات آئی ہے، اللہ نے بتائی ہے یا اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اس کو من و عن مان لینے کا نام ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں. یہ متقین کے لیے پہلی صفت. دوسری چیز بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا. یاد رکھ لیں قرآن مجید میں ہمیشہ نماز کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. نماز کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے صلی یصلی، کے لیے بھی تو صلاۃ استعمال ہو سکتا ہے، فلاں بندے نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں صلی یصلی کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، صلاۃ. لیکن قرآن مجید نے ہمیشہ دو لفظ استعمال کیے، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ. نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے چار چھوڑ رہا ہے، نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو چار پڑھ کے ایک چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ نماز قائم نہیں کرتا. نماز قائم کرنے کے لیے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، نماز کو اس طریقے سے اس اللہ کے لیے پڑھا جائے جس نے یہ فرض کی ہے، یعنی اخلاص پورے کے ساتھ پڑھنا. نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا. مرضی سے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی نماز قائم کر لو، بھائی نماز میں کھڑا ہو گیا بس قائم ہو گئی. کچھ لوگوں نے سمجھا یقیمون الصلاۃ معنی کیا ہے؟ اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے نماز قائم ہو گئی. او بھائی، کسی چیز کا قائم کرنا عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اس کے پورے ارکان، پوری چیزوں کے ساتھ پورا کر لینا. یہ انسان اپنے گھر پہ قائم ہے، یہ انسان اپنی بزنس پہ قائم ہے، یہ انسان اپنے مقصد پہ کھڑا ہوا ہے. اگر ہم اردو میں بولتے ہیں یہ انسان اپنے مقصد پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنے مقصد کی تمام چیزوں کو گھیرے میں لیے ہوئے. اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اقامت صلاۃ ہو گئی، نہیں. یہ وہ قائم کرنا ہے جس میں اس کی جزئیات اس کی پوری کرنا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اس پہ ہمیشگی کی جائے. جب تین باتیں پوری ہوتی ہیں تب جا کے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز قائم کرتا ہے. اور قرآن مجید میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. نوٹ کریں اس بات کو، کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے.
صلونا، ہاں ایک جگہ پہ آیا ہے اور وہاں پہ کیا کہا ہے؟ فویل للمصلین، سورۃ ماعون میں فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں پڑھنے والوں کے لیے۔ کون؟ وہاں یہ نہیں کہا فویل للمقیمین الصلاۃ، بلکہ فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں۔ غفلت کو اقامت کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہ متقین کی صفات میں وہ صفت ہے کہ وہ لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ایمان پورا ہونے کے بعد تقوی میں پھر عمل آتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے دین اسلام مجموعہ ہے عقیدے کا، مجموعہ ہے عمل کا، اور عمل دو طرح کا ہے، ایک عمل ہوتا ہے جو جسم سے کرنا ہے، اور ایک عمل ہے جو انسان نے اپنے مال سے پورا کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، غیب پہ ایمان لانے کے بعد، نماز قائم کرنے کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے لے سکتا ہے، انسان کا کوئی پتہ نہیں کس وقت نکل جائے۔ اللہ نے فرمایا متقی بننا ہے تو متقی لیے لازم ہے کہ جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ مِمَّا کہہ کے مِنْمَا، یہ مِنْمَا اصل میں من اور ما کا مجموعہ ہے، من سے یعنی تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں معیار ہے کہ ایک انسان 10 لاکھ روپے دے رہا ہے، 10 کروڑ دے رہا ہے۔ اللہ کے ہاں معیار ہے اخلاص۔ ایک انسان کی ویلیو ہی اس کی جو ہے وہ 1000 روپے والی ہے اور وہ اس میں سے 500 روپے دے رہا ہے، اور ایک انسان کی کروڑوں کی ویلیو ہے اور وہ 1000 روپے دے رہا ہے، یہ 500 روپے والا اس 1000 سے زیادہ اجر و ثواب میں ہو سکتا ہے، اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ جو ہے وہ دیا ہے۔ تو اللہ نے جتنا بھی آپ کو مالک بنایا ہے، تھوڑے کا زیادہ کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے کتنا زیادہ دیا، یہ دیکھا جائے گا دینے کی کیفیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جن میں سے ایک وہ انسان بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے، سیدھے ہاتھ سے دیا الٹے کو پتہ ہی نہیں کتنا دیا، اتنا اخلاص سے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 روپے دیے اور 10 دفعہ اس کو سنا دیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو، اور ان کو جو ہے وہ ان کی مجبوری میں ان کا کام کر دیتے ہیں، بعد میں ساری زندگی ان کو جتاتے رہتے ہیں، میں نے تو اپنے بھائی کو یہ دیا تھا، میں نے تو اپنی بہن کو یہ دیا تھا، میں نے اپنے چاچا چاچی کو، ماما مامی کو، فلاں فلاں کو یہ دیتا رہا ہوں۔ اور بھائی دیتے رہے ہو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اجر لینا ہے، ان سے تعریف لینا نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں دینا ہے نا تو رشتہ داروں سے تعریف لینا بھول جائیں، رشتہ داروں میں دینا ہے تو رشتہ داروں سے اپنے دیے کی تعریف لینا بھول جائیں، وہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقین کی تیسری صفت۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت اقامت صلاۃ، تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اسی طرح متقی وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیے جانے میں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، وہ تو ذالک الکتاب میں بھی آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی کتاب بھی نازل کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کتاب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، او لوگوں سن لو، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں یاد رکھ لو مجھے اللہ نے قرآن مجید بھی دیا ہے اور قرآن مجید کی طرح ایک دوسری چیز بھی عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ یاد رکھ لیں میری بات، قرآن کا قرآن ہونا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے فرشتہ ڈائریکٹ میری طرف آ گیا تھا؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کی ڈائریکٹ نہیں ماننی ہے تو یہ بتاؤ قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا ہے؟
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کا قرآن ہونے پہ ہمیں یقین، بھائی جس آیت میں کہا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ، ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے، وہ آیت بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے نا، وہ ڈائریکٹ کسی انسان پہ تو نہیں نازل ہوئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب قرآن کریم ہونے کی بنیاد پہ مانی جا سکتی ہے تو جو قرآن کے علاوہ بتائی گئی ہے، سنت ہے، حدیث ہے، فلاں کرو وہ بھی حجت ہے۔ اور یہ بحث پہلے گزر چکی ہے کہ قرآن کی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ قرآن کی بات تو پوری مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے، قرآن کا ماننا بھی ضروری ہے اور حدیث کا ماننا بھی ضروری ہے۔ عمل کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مرتبہ، مقام، عبادت، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، حدیث پہ ایسا نہیں ہے، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے جتنا قرآن مجید کو اہمیت حاصل ہے اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نازل ہوا ہے؟ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ ہم مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان پہ نازل کیا، ہم ان کو من و عن مانتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں عموماً کئی دفعہ بتائی ہے، یاد رکھ لیں، پہلی شریعت میرے اور آپ کے لیے بھی شریعت ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شریعت بھی موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ان کی شریعت بھی میرے اور آپ کے لیے شریعت ہے تفصیلاً۔ کیا مطلب؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی حکم ہے پاک ہونے کا تو میرے لیے بھی وہی حکم ہے، لیکن 2 شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ ثابت ہو جائے صحیح دلائل کے ساتھ۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ ہم پہلی شریعتوں کو اجمالاً مانتے ہیں، تفصیلاً نہیں، اجمالاً، اور اس شریعت اسلام کو تفصیلاً مانتے ہیں۔ نہیں، ہم ان کو بھی تفصیلاً مانتے ہیں اور ان کو بھی تفصیلاً مانتے ہیں، لیکن پہلی شریعت کا جو ثابت ہونے کا طریقہ ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہمیں اللہ بتا دے یا اللہ کا رسول بتا دے۔ اس واسطے سے ہٹ کر کوئی ہسٹری کی کتاب ہمارے پاس 100% کنفرم نہیں ہے کہ جہاں سے میں پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا، ان کی ہسٹریاں بدل گئیں۔ اب اگر ہماری شریعت کے اندر اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ فلاں شریعت میں یہ حکم تھا، وہ میرے لیے بھی شریعت ہے۔ پہلی شرط یہ، اور دوسری شریعت یہ ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری اس شریعت نے، ہمارے اس دین نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے حکم کو منسوخ نہ کیا ہو، ختم نہ کیا ہو۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، ابھی وہ ختم ہو گیا، اس شریعت میں جائز نہیں ہے، اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے احکامات جو پہلی شریعت میں تھے اس شریعت نے منسوخ کر دیے، لیکن ان کا ثابت ہو جائے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ انسان اگر تنہائی میں ہے تو اپنے سارے کپڑے اتار کے غسل کر سکتا ہے، یعنی اگر انسان 4 دیواری میں ہے، باتھ روم میں ہے، تو انسان کپڑے اتار کے غسل کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کے ایک آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ قوم والوں نے الزام لگایا کہ یہ تو ہمارے ہاں سامنے کپڑے نہیں اتارتا ہے، لہذا اس کے جسم میں کوئی نہ کوئی نقص ہے۔ کیا نقص ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے وہ ایک چشمے پہ چھپ کے نہانے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے سارے اتار کے پتھر پہ رکھے اور نہانا شروع کیا۔ جب نہا کے فارغ ہوئے تو پتھر سے کپڑا اٹھانے لگے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑا، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، کپڑے پہنے نہیں ہوئے اور پتھر کپڑے لے کے جا رہا ہے۔ وہ پتھر وہاں آ کے کھڑا ہو گیا جہاں قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو بالکل صحیح انسان مرد ہیں، تو کپڑے پہن لیے۔ اب یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بتایا کس نے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی اور ہسٹری کی بک میں نہیں آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ نہیں کیا ہے۔ تو اس حکم کی بنیاد پہ امام بخاری نے وہاں سے باب قائم کیا ہے کہ انسان اگر 4 دیواری میں یعنی تنہائی میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو انسان سارے کپڑے اتار کے نہا سکتا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ وما انزل من قبلک،
جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تفصیلاً لاتے ہیں۔ وہ پہلی شریعت کے احکامات بھی ہمارے لیے احکامات ہیں، دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، ان کا ثبوت ہمارے کتاب و سنت میں ہوا ہو، نمبر دو، ہماری کتاب و سنت نے اس کو منسوخ نہ کیا ہو، تو پہلی شریعت کا حکم بھی ہمارے لیے حکم بن سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی لوگ جن کو کہا گیا تھا ان کی صفات میں یہ بھی ہے اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایمان بالغیب کے اندر تو آخرت آ گئی، لیکن عموم کے بعد خصوص کر کے چند چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جن کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایمان بالغیب میں یہ چیز موجود ہے کہ آخرت ہونی ہے، آخرت پہ یقین رکھنا ہے، لیکن آخرت کا موضوع ایک ایسا ہے کہ اس کو الگ سے ایک ہائی لائٹ کیا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ایک وقت آنا ہے، اللہ نے ہمیں اس قبروں سے اٹھا کے کھڑا کرنا ہے، اللہ کے آگے سوال و جواب ہونا ہے، نتیجتاً جنت یا جہنم میں جانا ہے۔ اس آخرت کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وہ آخرت پہ یقین ہے ایمان والوں کو، متقین کو، جو یہ چیزیں پوری کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب، نماز کی اقامت، رزق میں سے خرچ کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوا اس کو بھی ماننا، جو پہلی شریعتیں ہیں ان پہ بھی ایمان رکھنا اور آخرت پہ یقین رکھنا۔ ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں۔ یہاں پہ پھر اولئک دور کا اشارہ کر کے بات بڑی کی گئی کہ اولئک یہی ہیں وہ لوگ علی ھدی من ربہم۔ اور سورۃ فاتحہ میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ جواب آ گیا ہے، متقی کے لیے قرآن مجید بھیج دیا گیا ہے، اس متقی بننے کے لیے یہ والے کام پورے کر لو، نتیجہ مل جائے گا، وہ ہدایت جو رب کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ہدایت ملنا بھی کافی نہیں ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور پھر یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ، اس اولئک کو دوبارہ لا کے، دوبارہ پہلے یہاں پر بھی اولئک آ رہا، یہ کہا جا سکتا تھا اولئک علی ھدی من ربہم وہم مفلحون، نہیں، وَأُولَئِكَ بات کو اور پکا کرنے کے لیے دوبارہ پھر اس اولئک کے ساتھ المفلحون کو ڈائریکٹ بھی جمع کیا جا سکتا تھا، لیکن درمیان میں ضمیر فصل لا کے اس کو اور پکا کیا گیا، خبر کو معرفہ بنا کے اور پکا کر دیا گیا۔ اولئک اگر مبتدا ہے تو خبر اس کی نکرہ آنی چاہیے، لیکن معرفہ لایا گیا اس لیے کہ تعریف والخبر یفید الحصر، خبر کا معرفہ ہونا اس بات کو اور اس تقویت دیتا ہے، اور مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل آ جانا اس کو اور پکا کر دیتا ہے۔ فرمایا او لوگوں جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر رہے تھے، قرآن مجید ہدایت لے کے آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقی بن جاؤ جن کے اعمال یہ ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، نمازیں قائم کرو، رزق خرچ کرنے لگ جاؤ، پہلی شریعتوں کو، پہلی چیزوں کو، ایمانیات کو پوری طرح مان لو، تو نتیجہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، وہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں مطالبہ ہے، اب یہاں پہ رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، ماننا پڑے گا، نماز قائم کرنی ہوگی، یاد رکھ لو، خرچ کرنا پڑے گا، غیب کی باتوں کو ماننا پڑے گا، پھر رب کی طرف سے ہدایت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی بڑے کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں آ کے ایک ٹاپک پورا ہوتا ہے قرآن مجید کا کہ جب بولا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے تو بتا دیا کون ہے۔ اب یاد رکھیں قرآن مجید کا ایک انداز ہے، اور وہ انداز ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کسی چیز کو پہچاننا ہونا تو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ گرمی کیا ہے؟ جو سردی کے اپوزٹ ہے۔ گرمی کیا ہے؟ جو سردی کے الٹ ہے۔ روشنی کیا ہے؟ جو اندھیرے کے مخالف ہے۔ گرم کیا ہے؟ جو سرد نہیں ہے۔ تو ہمیشہ الٹ سے جب اللہ تعالیٰ متقین کا ذکر کرتا ہے تو جو لوگ متقی اور ہدایت والے نہیں ہیں وہ ان کا انجام کیا ہے؟ تو اگلی آیت میں فرمایا ان الذین کفروا
سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ان الذین کفروا جو لوگ کافر ہوئے ان باتوں پہ نہ مانے جو نہ مانے سواء علیہم ان پہ برابر ہے اانذرتہم ام لم تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ چیز نازل جب کی گئی اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو ان باتوں پہ ہدایت پہ عمل کر کے متقی اور مفلحون بن جائیں گے، جو لوگ اس پہ نہیں ماننا چاہتے اور جو لوگ کافر ہو گئے، اس غیب پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، نماز قائم کچھ نہیں کرتے ہیں، غیب پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی نازل کردہ چیزوں کو نہیں مانتے، تو وہ کافر ہیں۔ اب ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے۔ اور یاد رکھ لیں وہ پہلی بات جو میں نے کی ہے کہ انسان کو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ جب انسان پہلا قدم نہیں اٹھاتا ہے نا تو پھر اس کو ہدایت بھی نہیں آتی ہے۔ پھر کیا آتا ہے؟ وہ آتا ہے یہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مور لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، گناہوں پہ گناہ، دن کو گدھا بن کے گھوم رہا ہے، رات کو مردار ہو کے پڑا ہوا ہے، زندگی ساری کی ساری ظلمات اور اندھیرے میں جا رہی ہے، تو اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس دل کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے مہر لگ جانا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ آپ ان کے سامنے ہزاروں تقریریں چلا دیں، ان کے سامنے ہزاروں تلاوتیں سنا دیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل جو ہے وہ مر چکے ہوتے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ مردہ دل کب ہوتے ہیں؟ جب انسان گناہ کر کے اپنے لیے گناہ کی زندگیوں میں کہاں سے کہاں جا چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ یہ متقی نہیں ہیں، ایسے لوگ مفلحون نہیں ہیں، یہ ان کا اپوزٹ ہیں جو لوگ کافر ہیں، برابر ہیں، ان پہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ۔ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ، ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور پھر ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ایک چیپٹر جو ہے وہ آگے چینج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، یہ کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے، کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ، یہ پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات، ایسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا انداز ایک خطیبانہ انداز ہے، جیسے ایک خطیب خطبہ دیتا ہے، پہلے ایک یہاں سے وہاں سے یہاں سے، ادھر سے بات، ادھر سے بات، ادھر سے بات، اس انداز سے کتاب چلتی ہے۔ اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ کہانی کی کتاب ہے تو ایسی نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک واضح و نصیحت کی کتاب ہے جس میں مختلف نصیحتیں، متقین کی بات شروع کی، نتیجتاً اس کے بعد کافروں کا بتایا۔ اب کافروں کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ وہ منافق بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ اس دور میں یہود بھی تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو کہہ دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہوتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پہ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پہ بھی ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ کے مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو، یخادعون، یہ خادع یخادعو ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں ورب دو طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں باب مفاعلہ کا جو ایک فعل ہوتا ہے اس میں مشارکت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قتل کا معنی کیا ہے؟ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، لیکن قاتل کا معنی کیا ہے؟ قاتل، فلاں نے فلاں سے لڑائی کی۔ ضربہ کا معنی کیا؟ مار دیا، اور ضارب یضارب یعنی اس نے بھی مارا اس نے بھی مارا۔
اب خادع یخادع یہاں باب مفعلہ سے لایا گیا، یہاں وہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یہاں یہ اس میں ایک ابواب کے اندر ایک مادہ تکلف پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے تو سکتے نہیں ہیں لیکن دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو بھی. حالانکہ نتیجہ کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، انفسهم اپنے آپ کو. وما یشعرون اور یہ کوئی سمجھتے بھی نہیں ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں جو ایمان کے بھی دعویٰ کرتے ہیں، اللہ پہ آخرت پہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، اور حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون. اچھا یہاں پہ ذرا دیکھیے گا، دو حرفوں کو یخادعون میں باب مفعلہ اور آگے وما یخدعون، ہاں یخدعون یفتحون باب فتح سے، یعنی یہاں سے وما یخادعون نہیں بولا اس لیے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو تو ڈائریکٹ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ اور ایمان والوں کی بات آئی وہاں یخادعون، اور جہاں اپنی بات آئی وما یخدعون الا انفسهم، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسلمانوں کو بڑا یہ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دلوں میں بیماریاں ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماریوں میں ان کو اور بڑھا دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اور ان کی عادت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ مچاؤ. بھائی زمین کے اندر فساد کیا یہ دھماکے کر رہے ہیں؟ کیا یہ زمین کے اندر جو ہے وہ پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں؟ کیا یہ زمین کے اندر نہریں توڑ رہے ہیں؟ کیا یہ زمین کے اندر درختوں کو جلا رہے ہیں؟ نہیں. نوٹ کریں اس بات کو، اللہ پہ ایمان نہ لے کے آنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا زمین پہ فساد ہے. یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم نہ مان کے زمین میں فساد کر رہے ہو. اگر ایک زمین پہ زلزلے آ جائیں، ایک زمین پہ سیلاب آ جائیں، یقیناً اس سے زمین کی سطح تو برباد ہو جائے گی، لیکن یہ وہ بربادی نہیں ہوگی جو لوگوں کے اخلاق اور عقیدے اور نظریات کی وجہ سے زمین میں فساد آتے ہیں. سب سے بڑا فساد لوگوں کے نظریات کا، لوگوں کے اخلاق کا، لوگوں کی عادات کا ہوتا ہے. زمین کے اندر پہاڑوں کا ٹوٹ جانا، زمین کے اندر جو ہے زلزلے اور آ جانا، یہ وہ فساد نہیں ہے، یہ بھی انسان کو بڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بڑا کرنے کے لیے. ویسے میں کبھی سوچتا ہوں، واللہ عالم، جاپان نے کب ترقی کی؟ سونامی کے بعد. یورپ کا بڑا، جنگ عظیم دوسری کے بعد. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پہلے تباہ و برباد کرتا ہے اور پھر اس سے وہ قومیں اٹھتی ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں، میں ابھی تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، بہت سے ایسے واقعات ہیں تاریخ ہسٹری کے اندر، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب قومیں تباہ ہوتی ہیں نا تو اگلی نسل آ کے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے کے جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس لیے زمین میں فساد، اصلی فساد کیا ہے؟ اس زمین پہ اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں، زمین پہ لوگوں کے عقیدے خراب کر دینا، زمین پہ لوگوں کے اخلاق خراب کر دینا، زمین پہ لوگوں کے نظریات، ان کی زبانیں، ان کے کلام، یہ خراب دینا سب سے بڑا فساد ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی. اخلاق کی تباہی یہ قوموں کی بڑی تباہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. الا خبردار انہم هم المفسدون، یہ فسادیے ہیں، فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ جیسے دوسرے مسلمان ایمان لے کے آ رہے ہیں.
قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے دوسرے بے وقوف ایمان لے کے آ رہے ہیں؟ جیسے سفہاء، سفیہن کی جمع ہے، کم عقل لوگ. تو کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے نا صحیح بات میں، کہتے ہیں یہ دوسرے تو بے وقوف ہیں، سارا عقل مند تو ہم ہیں. اکثر نافرمان لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا عقل مند نہیں ہے. یاد رکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو برے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے وہاں برے لوگوں کی نشاندہی کم کی جاتی ہے، نام نہیں لیا گیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں ایک دشمن ہے جس کا نام ابو جہل تھا. پورے قرآن مجید میں دکھا دیں کہیں ابو جہل کا نام لیا گیا ہو، کہیں نہیں نام لیا گیا. اشارہ کنایہ میں تو بات کی گئی ہے. ہمیشہ انسان کی بری صفات ذکر کی جاتی ہیں اس لیے کہ ان بری عادتوں سے دوسروں کو بچانا مقصد ہے. انسان کو برا نہیں کرنا، وہ بری عادتیں. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے اتنے بڑے باادب انسان کیسے بن گئے، کہاں سے تو نے یہ اچھا اخلاق سیکھا ہے؟ کہتا میں نے برے لوگوں سے سیکھا. کیسے؟ کہنے لگا جو وہ برا کام کرتے تھے نا میں چھوڑ دیتا تھا. تو ان ایسے لوگوں کی منافقوں کی منافقت کی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ اے مسلمانوں یہ عادتیں سوچ لو اپنے اندر ہیں تو نکال دو. آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یار میرے رشتہ دار بہت برے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا کرتی ہوں، اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں فلاں فلاں. کبھی نوٹ کیا ہے کہ جو برائی میں کسی بھائی کی، کسی بہن کی، کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی سمجھتا ہوں یہ اس کے اندر میرے ساتھ برا کر رہا ہے، کبھی سوچا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کہیں وہ والی بات میرے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ اللہ کی قسم جس دن دوسروں کی برائیوں کو دیکھ کے ہم اپنی برائیاں نکالنا شروع کر دیں گے کہ جو برائی میں نے اس میں دیکھی ہے وہ میرے اندر تو نہیں ہے، اس دن ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. ہم دوسروں کی برائیوں کو دیکھتے ہیں، اپنی برائیاں بھول جاتے ہیں. قرآن مجید ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ لوگوں دوسروں کو اچھا اخلاق کا ادب دینے کے لیے اپنے آپ میں دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم بے وقوفی کی طرح ایمان لائے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، خبردار یقیناً ہم السفہاء، یہی لوگ ہیں جو سفہاء ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، نہیں جان رہے، یہی لوگ ہیں سب سے بڑے. پھر آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اکبر، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے تمہارے ساتھ، تمہاری طرح ایمان لائے، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں یہاں دیکھیں ذرا یہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اوپر سے ایمان لائے اور اندر سے ایمان نہ لائے، اور یہ مدینہ میں جا کے ہوا تھا، مکہ میں ایسا نہیں تھا. مدینہ میں جب شان و شوکت اسلام کی بڑھی تو کچھ لوگوں نے اس کو شان و شوکت کو برداشت تو کر نہیں سکتے تھے اور مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بظاہر جو ہے وہ ایمان لانا پڑا، اندر سے کافر ہے. تو ایسے لوگ جب علیحدہ ہو کے اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بڑے ان کے کون ہوتے تھے؟ ڈائریکٹ شیطان ابلیس، وہ تو جو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ تو نہیں نہ ہوتا تھا، ان کے بڑے انسان ہی ہوتے تھے نا. تو ان کے انسانوں پہ لفظ شیطان بولا گیا ہے. یاد رکھ لیں یہ شیطان کا لفظ صرف اور صرف جنوں کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی ہے. ہر وہ انسان جو دوسرے انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے وہ شیطان ہے. قرآن مجید کی آخری صورت میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سے جو پناہ مانگی گئی ہے من الجنتی والناس، اے اللہ وہ شیاطین جن سے پناہ مانگنی ہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. اللہ پھر آگے جواب دیتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا ان کو سزا دے گا. اللہ یستہزئ بہم،
عموماً ایک بات سمجھاتا ہوں، جب ایک باپ اپنے بیٹے کو کہیں سے منع کر دے کہ بھائی میں تجھے منع کرتا ہوں، یا کوئی پولیس والا یا بڑا کوئی بھی، یا باپ اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا یہاں پہ نہیں جانا ہے، اور وہ بیٹا وہاں پہ دوبارہ جاتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہاں پہ نہیں کھیلنا، اور وہ دوبارہ کھیلتا ہے، تو باپ کہتا ہے آؤ میں تجھے کھلاتا ہوں، آؤ میں تجھے کھلاتا ہوں، آؤ میں تجھے بتاتا ہوں۔ وہ جو آؤ میں تجھے کرتا ہوں نا، وہ سزا کے لیے ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا انما نحن مستہزئون، تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کو عذاب دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں، ان کی اس سرکشی میں ان کو اور بڑھا دیتا ہے، یعمہون، جس میں یہ سرگرداں پھر رہے ہیں، پھر انہیں کچھ نہیں پتا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، گمراہی لے لی ہے ضلالت، اور ہدایت جو ہے وہ دے دی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کوئی کامیاب نہیں ہے، کوئی نفع والی نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوں گے۔ ان کی مثال ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم، ان کی مثال ہے کمثل الذی، اس شخص کی طرح استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو آنکھوں کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یاد رکھ لیں، یہ ایک مثال دے کے سمجھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب مدینہ میں آئے تو لوگوں کو تلاش تھی کہ کوئی آنا چاہیے یہاں پہ ہمارا رہبر بن کے، ہماری قیادت کرنے والا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام غالب آ رہا تھا، تو ایسے لوگ جو ہے وہ منافق ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی انسان نے آگ جلائی روشنی لینے کے لیے، اور جب آگ روشن ہوئی تو آنکھیں جلی گئیں، اور وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے۔ کیا فائدہ ہوا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور یہ کبھی جو ہے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اچھا، یہ بظاہر تو ذکر تو اس دور کا ہو رہا ہے، لیکن اس کا ایک ہمارے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، ہمارے ساتھ بھی ایک تعلق ہے۔ یہ صفات اس لیے ذکر کی جاتی ہیں تاکہ ان کو اپنی زندگی سے نکالا جائے۔ انسان بعض دفعہ تلاش کرتا ہوتا ہے کہ میرے لیے روشنیاں آ جائیں، میرے لیے دروازے رحمت کے کھل جائیں، میرے لیے نورانیت ہو جائیں، اور جب نعمت مل جاتی ہے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے مانگتے ہیں اللہ میری جاب لگ جائے، اے اللہ مجھے جو ہے میرا بزنس ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، اور جب ہونے لگتا ہے، جب ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ نعمت کو نقمت بنا لیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہم میں سے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی دین آ جاتی ہے تو پھر نافرمان بن جاتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کبھی واپس نہیں آئیں گے یہ لوگ۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، او کصیب، یا کچھ ایسے اور لوگ بھی ہیں جیسے کہ بارش والوں کی طرح ہوں۔ او کصیب، صیب کہتے ہیں بارش کو، من السماء آسمان سے، او کصیب من السماء، یا آسمان سے کچھ بارش والے لوگوں، مثال ان کی چل رہی، کیونکہ پیچھے بات ہوئی مثلہم، یعنی مثلہم کمثل الذی، یا مثلہم کصیب کمثل الصیب، کہ بارش کی طرح فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس کے اندر اندھیرے ہیں، جس کے اندر جو ہے اس کا گرجنا ہے، اس کے اندر جو آواز ہے اس کو کڑکنا، یا اور اس میں اس کا وہ یعنی برق، وہ جو چمکتے ہیں بادل، یہ سب کچھ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، من الصواعق، وہ جو صاعقہ کڑک ہوتی ہے اس سے بچتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ بتانا یہ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ آگ جلائی، روشن ہوئی تو وہ اندھے ہو گئے، ختم۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے تذبذب میں ہیں، اتنے ڈرے میں ہیں
کہ جیسے انسان بارش میں اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور ہر طرف سے کڑا 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، چمک رہا، پتہ نہیں مر جاؤں گا زندہ رہوں گا۔ ان کی حالت ایسی ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے چل پڑے، ادھر سے اچھا نظر آیا چل پڑے، آگے سے کچھ برا ہوا نہیں ادھر نکل پڑے، ادھر راشدہ دیکھا ادھر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ او بھائی شک و شکوک کو چھوڑے اور صرف ایک اللہ کے راستے پہ چل پڑے۔ ایسے دو لوگوں کی طرح مت بنے جنہوں نے اچھائی چاہی، اچھائی ملی تو چھوڑ کے ختم، یا اس شک میں بھی نہ پڑے، اس شک میں بھی نہ پڑے پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط ہے۔ یقین کریں، جب رب کی نعمت پہ اللہ پہ پوری طرح یقین کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سارے دروازے کھولتا جاتا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح بارش میں اندھیرے میں اس کے کڑک اور اس پہ چمک میں اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں اور اس سے آواز کڑک سے بچنے کے لیے موت سے ڈرتے ہوئے ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف من ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ قریب ہے کہ وہ چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے، آنکھیں چھین جائیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه، تھوڑی سی روشنی ہوتی چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے اظلموا قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں کو آنکھوں کو سب کو لے جا کے ختم کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہاں تک قرآن مجید کا شروع سے لے کے یہاں تک سورۃ بقرہ تک 20 آیتوں میں ایک خلاصتاً ایک چیز بیان ہوتی ہے کہ لوگوں قرآن مجید ہدایت کے لیے آ گیا ہے۔ اب جو لوگ اس میں متقی بن کے یہ عمل کر لیں گے، نمازیں قائم کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، خرچ کر لیں گے، وہ تو ہدایت پہ ہیں، اور جو لوگ کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو منافق بنیں گے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اپنا ہی کر رہے ہیں۔ یہ یہاں تک بات بیان ہوتی ہے، اور اب اس کے بعد وہ پہلا پیغام آتا ہے، قرآن مجید کا وہ پہلا آرڈر آتا ہے، وہ پہلی نصیحت اور حکم شروع ہوتا ہے، اور الفاظ ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، چاہے زمین کے کس کونے میں، چاہے دنیا کے کس سن میں، چاہے تم 2001 میں، چاہے 2000 سے پہلے 1 عیسوی میں ہو، یا آپ لوگ 2023 میں ہو، یا آپ لوگ 2015 کے لوگ ہو، یا آپ لوگ جو ہے وہ امریکہ کے ہو، یا سعودیہ کے ہو، یا پاکستان کے ہو، ایشیا کے ہو، یورپ کے ہو، جہاں کے مرضی ہو، ایھا الناس، آرڈر کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کر لو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس عبادت سے ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہیں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا انسان کو؟ سورۃ زاریات کی عموماً آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اصل مقصد انسانوں اور جنوں کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کر لیں۔ انسان کو پیدا کیا گیا عبادت کے لیے، اور عبادت کس کے لیے ہے؟ تقوی کے لیے ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ رب سے ڈرنا، اور ڈرنا کیا ہے؟ گناہ سے بچ جانا۔ دوبارہ انسان کو پیدا زمین اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے، عبادت کس لیے ہے؟ تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ ڈرنا۔ ڈرنا کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جانا۔ اور بھائی نماز پڑھیں اس لیے کہ نہ پڑھنا رب کی نافرمانی ہے، اور اس سے بچ جاؤ۔ اس تقوی میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں
جو ایمانیات میں تقوی واقعہ سے ہے، واو قافیہ سے، وقایہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بچنا، اور بچنا کا مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہنا۔ رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کی رب کی عبادت کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا۔ فراشن، لوگ آج کل جو ہے نا جا رہے ہیں زمین سے نکل کے دوسرے سیاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے چاند پہ جاتے ہیں، مریخ پہ جاتے ہیں، مارس پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں انسان رہ سکتا ہے نہیں۔ وہ بھائی زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا ہے، زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، ذرا زمین سے نکل کے تو دیکھو، انسان کے جینے کے کوئی اسباب نہیں ہے۔ جہاں انسان کے جینے کے اسباب ہیں وہ زمین ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو جو ہے وہ تمہارے لیے بلند کیا ہے، اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، بناء تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی نازل کر کے تمہارے لیے اس نے پھل نکال کے تمہارے لیے رزق بنایا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کراؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم یہ چیزیں جانتے ہو، پیچھے چیزیں، زمین بچھونا ہے، آسمان چھت ہے، آسمان سے پانی آتا ہے، اس سے پھل نکلتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے، اس میں انسانوں کی وہ سب سے چھوٹی چیز کو سامنے رکھ کے بڑوں کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کے اندر اتنی کشش ڈال دی ہے، جس نے سورج کو تم سے اتنا دور کر دیا ہے، فرمایا جس نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ اس کو ہر چھوٹے دماغ والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور جس نے تمہیں کھانا دیا، یہ نہیں کہا جس نے تمہیں جہازوں میں بٹھایا، جس نے تمہیں راکٹ میں بٹھایا، جو تمہیں کہاں پہ اڑا کے لے گیا، جو تمہیں، یعنی چھوٹی چیز بتا کے جو ہر دماغ والا بندہ سمجھ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو نہیں پڑے ہوئے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ان پھلوں میں رزق ہے۔ اچھا ذرا نوٹ کیجئے گا، جانور کیا کھاتا ہے؟ جانور کیا کرتا ہے؟ دوسرے جانور، انسان بھی ایک جانور ہے نا، اس میں ہڈی، گوشت اور ہڈیاں ہیں، گوشت ہیں، خون ہے۔ جو شیر ہے، جو چیتا ہے، جو بلی ہے، فلاں، وہ بھی تو اس کے اندر ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا اس کے لیے گھر بنتے ہیں جو ہمارے لیے اے سی والے گھر ہوتے ہیں؟ کیا اس کے لیے گاڑیاں ہیں اس طرح کر کے جس کو ڈرائیو کر کے جانور جا رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان جانوروں کے لیے جو جنگلوں میں رہ رہے ہیں آگ جلا کے برتنوں میں کھانا پکا کے طرح طرح کے مسالے بنا کے ڈالے جاتے ہیں؟ یہ پھل پہلے کون کھاتا ہے؟ انسان۔ یہ طرح طرح کے پھل، یہ آم، یہ جو ہے سنترے، یہ انگور، یہ کھجوریں، یہ فلاں فلاں، کون ہے؟ کون ہے جو کھا رہا ہے سب کچھ؟ حضرت انسان۔ اور انسان ذرا غور کر، ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پانی نازل کیا ہے، اس پانی سے یہ چیزیں تیرے لیے بن کے آ رہی ہیں۔ یہ دوسرے کون، کتنے لوگ اس کو کھاتے ہیں تیرے علاوہ؟ اصل تو کھانے والا تو ہے، پھر جو تجھ سے بڑھ جاتی ہے چیز، جس کو تو خراب کر دیتا ہے، جو اپنے سے پھینک دیتا ہے، پھر اس کو جا کے جانور کھاتے ہیں، پھر اس کو جانوروں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لیکن پہلے کس کے لیے بنایا؟ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس نے تمہارے لیے تمہارے پھلوں سے تمہارے لیے رزق بنایا ہے۔ اور جب کچھ اتنا رب نے کیا ہے تو پھر اس کے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس مت یہ کہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے جو ہمیں یہ رزق دے رہا ہے۔ نہیں نہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک، تنہا اکیلا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ کوئی اولاد نہیں دیتا، کوئی رزق نہیں دیتا، کوئی مصیبتیں دور نہیں کرتا، کوئی مشکلات نہیں دور کرتا، صرف اللہ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، جب باقی چیزوں کو سمجھتے ہو تو پھر اس کو بھی سمجھ لو نا۔
یہ بات بھی سمجھ لو. اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہے تمہیں شک اس میں، یہاں پر بھی فرمایا ریبن، تھوڑا سا شک ہے اس کتاب، اس دین، اس مذہب کے بارے میں جو نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس میں اگر شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آؤ کوئی ایک سورت اس طرح کے لا کے دکھا دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر نہیں کر سکتے ہو اور سن لو کہ تم نہیں بھی کر سکو گے تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اس لیے اس جہنم سے بچتے ہوئے اس کتاب پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور متقی بن جاؤ. یہ مقصد ہے تم سے، انسانوں سے پیدا کرنے کے لیے. اگر اس سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے تو پھر کیا ملے گا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے. ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جو ہے وہ جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، وہاں اس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، وہاں جب بھی کچھ پھل دیے جائیں گے نا، کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جس طرح کے، یعنی اتنے ملتے جلتے پھل ہوں گے، اتنی ملتی جلتی چیزیں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی. کہیں گے جتنی خوبصورت چیز پہلے تھی نا، یعنی ایک چیز سے انوکھی دوسری چیز، ایک چیز سے انوکھی دوسری چیز. کہیں گے یار پہلے اتنی خوبصورت چیز ملی ہے، یہ بھی اسی طرح خوبصورت ہے، نہیں یہ بھی اسی طرح خوبصورت، نہیں یہ بھی اسی طرح خوبصورت ہے. ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، فرمایا کہ یہ اس کے ملتے جلتے قریب قریب جو ہے وہ پھل ہوں گے. یا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جنت کی چیزیں نام اسی طرح کے ہوں گے، وہ اپنی عمدگی میں نہ جانے کتنی اچھی ہوں گی، لیکن وہاں پر بھی انگور، کھجور اور یہ جو ہے وہ یہ چیزیں، انار جو ہیں، جس مثال طور رمان ہے، انار ہے، انگور ہے، کھجور ہے، ایسی چیزیں، لیکن ان کی عمدگی کہیں بہتر ہوگی، کہیں سے عمدہ ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. اللہ تعالیٰ جب چیزیں بیان کرتا ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان کی؟ جس نے تمہارے لیے رزق بنایا، پھلوں کو نازل کیا، جو تمہیں جنت میں پھل دے گا، جس میں باغ ہوں گے، نیچے نہریں ہوں گے. بھائی یہ تو کیا چیز ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں جو ہے وہ اتنے بڑے پلازے مل جائیں گے، اتنے بڑے جہاز مل جائیں گے، اتنی بڑی کوٹھیاں مل جائیں گے. او بھائی وہ جو جنت ہے نا، اس کی یہ چیزیں بہت بڑی ہوں گی، بہت بڑی ہوں گی. دنیا کے محلات سے، دنیا کے قلعوں سے، دنیا کے جو ہے وہ بڑے بڑے شہروں سے، دنیا کے جہازوں سے، نہ جانے کتنی بڑی چیزیں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چیزیں کیوں بیان کر رہا؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی حیا نہیں ہے، کہ کسی سے کوئی شرم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں بیان کر رہا ہے کہ کسی مچھر کو یا چھوٹی بڑی چیز کو. فاما الذین آمنوا، ایمان والے جو ہیں، فیعلمون انہ الحق من ربہم، ایمان والے جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا رب بیان کرتا ہے وہ حق ہے. واما الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں جو ہے وہ کیسے بیان کرتا ہے، کیا مقصد ہے اس سے؟ کیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یار اس چیز کا کیا مقصد ہے؟ یاد رکھ لیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ اور ایک ایسا بیان ہے، یاد رکھ لیں. قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ کن کو دیا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو فاسق بنتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، پھر ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ گمراہ پہلے نافرمانیاں کر کے، پہلے جو ہیں وہ برے حرکتیں کر کے،
اس درجے میں داخل ہوتے ہیں جس کا نام فسق و فجور ہے۔ جب فسق و فجور میں ہوتا ہے تو پھر رب کی طرف سے ضلالت کی مہر لگ دی جاتی ہے، پھر یہ آتا ہے یضل بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ یاد رکھ لیں بظاہر وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں لیکن مطلب اپنے نکار رہے ہیں، مقصد اپنے پورے کر رہے ہیں، تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگوں گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے، لیکن گمراہ ان کو کیا جاتا ہے جو لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ اور یہ فاسق لوگ کب بنتے ہیں؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، عہد و پیمان ہیں، وعدے ہیں، جو جن کو ملانے کا حکم ہے اس کو جو ہے وہ توڑ رہے ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے ایک انوکھے انداز سے فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، او کیف تکفرون باللہ، وہ لوگوں کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم کچھ نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، فاحیاکم، تمہیں بنا کے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر کے اپنی طرف لوٹائے گا۔ اور لوگوں جس اللہ کے پاس تمہارا سارا کچھ ہے، تم سارے کے سارے اسی کی اختیار میں ہو، تو تم کیوں اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ وہ اللہ وہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، چاہے مٹی ہے، چاہے سونا ہے، چاہے پہاڑ ہے، چاہے درخت ہیں، چاہے جو چیزیں ہیں۔ یاد رکھ لیں اس آیت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ یا آرڈر یا فتویٰ یا قانون بنایا جاتا ہے کہ روئے زمین کی ہر چیز پاک ہے، روئے زمین کی ہر چیز حلال ہے، ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے، سوائے اس کے کہ جس کے منع ہونے کی یا حرام ہونے کی دلیل آ گئی۔ کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، کسی چیز کے پاک ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کسی چیز کے حرام ہونے، اس لیے کہ حلال اور پاک کی تو یہی دلیل کافی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس میں سے انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ مجھے جو ہے دلیل لا کے دو، کہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ پیا ہے، بھینس کا گوشت کھایا ہے، کہاں پہ ہے؟ او بھائی اس کے حلال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس سے منع نہیں کیا گیا۔ یاد رکھ لیں دنیاوی کاموں میں، دنیاوی عادات میں، دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے، ہر معاملہ جائز ہے، ہر کھانا جائز ہے، ہر لباس جائز ہے، ہر کاروبار جائز ہے۔ ہمیشہ اس میں منع ہونے کی دلیل چاہیے، ثابت ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ یعنی کوئی انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، یا کوئی تو بھائی حرام ہونے کی دلیل دو، کوئی کہتا ہے چیز حلال ہے تو حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ یہ میرا کاروبار جائز ہے، اس کی دلیل لے کے آؤ، جائز کی دلیل نہیں چاہیے، حرام ہے اس کی دلیل چاہیے۔ یہ میرا لباس حلال، بھائی تم چاہے شلوار قمیض پہنو، چاہے پینٹ پہنو، چاہے جو مرضی پہنو، آپ جو ہے وہ کوئی لمبے لباس پہن لو، کوئی جو ہے وہ کھلا لباس پہن لو، اوپر نیچے ایک نہیں لمبی جو ہے وہ توپ پہن لو، شلوار قمیض، سارا کا سارا جائز ہے۔ ہاں منع کیا ہے؟ یوں منع ہے، یوں منع ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں، اس لیے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ کسی کاروبار کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، ناجائز ہونے کی دلیل چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی کسی سے پوچھنا ہے دنیا کی چیزوں میں، کھانے پینے میں، پہننے میں، کاروبار میں، تو ہمیشہ کہے گا بھائی اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے، یہ چیز حرام ہے،
یہ چیز ناجائز ہے، اس لیے کہ حلال ساری چیزیں ہیں، حلال ساری، خلق لکم ما فی الارض جميعا، لیکن جو دین ہے، عبادات ہیں، وہ اس کا الٹ ہے، وہ اس کا الٹ ہے، اس لیے کہ عبادات میں کچھ نہیں جائز، عبادات میں کچھ نہیں جائز سوائے اس کے کہ جو ثابت ہے، جو کیا گیا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے اور نبی نے کر کے دکھایا، بس اپنی مرضی سے میں پاؤں الٹے کر کے اور سر نیچے کر کے کہوں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تیرا بندہ ہوں، ٹانگیں اوپر کر کے، یہ عبادت نہیں چلے گی۔ عبادت وہ چلے گی جو خود اللہ یا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ دنیا میں جو مرضی کرو سب کچھ جائز ہے، ہاں جو منع کر دیا وہ نہ کرو، فلانا سود نہ کھاؤ، فلانے ناجائز طریقے سے بزنس نہ کرو، فلانی ناجائز حرام نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، یہ نہ کرو، وہ حرام ہے، باقی سب کچھ ہے، لیکن دین کے اندر کچھ نہیں، صرف وہ عبادت کر سکتے ہو جو اللہ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے۔ میں کہوں نہ مجھے نمازوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے جو ہے کسی اور کی، میں تو بھائی ٹانگیں اوپر کر لیتا ہوں اور سر نیچے کر لیتا ہوں اور لٹک کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں اور لگا ہوا اور میں جو دما دم ڈھا 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 ایسے 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 ایسے، اور کہیں ہم محبت اور عشق کر رہے ہیں؟ نہیں، عبادت صرف وہ ہوگی جو اللہ نے بتائی ہے اور اللہ کے رسول نے بتائی، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی اس حدیث میں، ما لیس فی امرنا ھذا فہو رد، جو چیز ہمارے اس دین میں بیان نہیں ہوئی ہے وہ مردود ہے، اس کو کبھی عبادت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں، ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف مستوی ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر 7 آسمان برابر کر دیے، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، سب چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے لیکن ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا، اب یہاں سے پھر ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں ایک ایسا انداز ہے، میں نے آپ کو لوگوں کو الف لام میم میں ایک چیز بتائی ہے کہ جس سورت کے شروع میں حروف مقطعات میں الف لام میم آتا ہے، یہ کوئی میرے پاس دلیل نہیں، میں آپ کو ایک غالب چیز ایسے کر رہا ہوں کہ جن صورتوں کے شروع میں الف لام میم آتا ہے، الف حروف حلقی ہے، لام درمیان سے نکلنے والا ہے، اور میم جو ہے شفتین اور ہونٹ سے نکلنے والی ہے، تو ان صورتوں میں ہمیشہ کائنات کی ابتدا، کائنات کی انتہا اور کائنات کے درمیان کا چیزیں اکثر بیان ہوتی ہیں، یعنی زیادہ تر بیان ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں یہ کتاب آ گئی ہے لا ریب، اس میں ہدایت ہے، ان منافقوں اور کافروں سے بچو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، دیکھو تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا، دیکھو انسانوں تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا تھا۔ اس پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو اے انسانوں، قال ربک، تیرے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین پہ زمین پہ زمین پہ، ارض 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 ارض۔ میں کیوں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو جو زمین پہ اتارا گیا تھا وہ گناہ کی سزا کے لیے تھا، وہ جو انہوں نے جنت میں جو ہے وہ کھا لیا تھا نا اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کی وجہ سے زمین پہ اتار دیا۔ اور لوگوں نہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جب فرشتوں سے بتایا تھا تب بھی کہا تھا کہ اس کو زمین میں بھیجنا ہے۔ وہ جنت میں ویسے کچھ ٹائم کے لیے ٹھہرایا گیا تھا، وہ جنت سے زمین پہ آنا ہی تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی گناہ کی وجہ سے ہم زمین پہ اتارے گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا، وہ آسمانوں کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ پیدا ہی زمین کے لیے تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تب بات ہو رہی ہے، ابھی بنایا نہیں گیا ہے، ابھی بنایا نہیں گیا، ابھی فرشتوں سے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ جیسے اپنا ایک آرڈر چلا رہا ہے کائنات پہ، یہ لوگ بھی زمین پہ صاحب اختیار ہوں گے، ان کے پاس عقل اور دانائی ہوگی،
ان کے پاس سوچ کی وہ فکر، سوچنے کا وہ فن موجود ہوگا، دوسری مخلوقات میں وہ عقل نہیں ہے، انسان کے پاس وہ سوچ کے وہ اختیار ہوگا کہ یہ یس اور نو، صحیح اور غلط کی پہچان رکھتا ہے۔ یہ مطلب ہے خلیفہ کا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ تعالیٰ کیا زمین میں تو کوئی ایسا چیز بنا رہا ہے جو اس میں فساد کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے؟ شاید کہ وہاں پہلے کوئی جنات رہتے تھے زمین پہ اور ایسا کرتے رہے ہوں گے۔ فرمایا اے اللہ فرشتے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے مراحل پورے ہوئے، مٹی سے پیدا کیا گیا، واقعہ تفصیلاً اپنی جگہ پہ آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور ان کے اندر جو ہے وہ روح پھونک دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام زندہ انسان ہو گئے تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ وہ کون سے نام تھے، کن چیزوں کے نام تھے؟ واللہ عالم، انسان کو بولنے کے لیے ایک لینگویج اور زبان چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زبان سکھا دی، ہر چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو تمام کو فرشتوں پہ پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ انسان جو ہے یہ کریں گے وہ نہیں کریں گے، بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا لا علم لنا، لا علم لنا، سبحانک اللہ تو پاک ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو صرف وہی پتا ہے جو تو نے بتایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ قربان جائیں میرے رب پہ جس رب نے مجھے اتنا بڑا اور اتنا کچھ دیا۔ یاد رکھ لیں اللہ نے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا جب آپس میں موازنہ کیا ہے تو کس بات میں کیا ہے، وہ کون سی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی اور آدم علیہ السلام کی کشتی کروا دی جاتی ہے اور کہتا دیکھو پاور میں یہ غالب آ گیا ہے، نہیں۔ دوڑ لگوا دی جاتی اور آدم علیہ السلام دوڑ کے آگے بڑھ جاتے، نہیں، ان کا جو ہے وہ کوئی اور مقابلہ کرا دیا جاتا۔ اللہ نے مقابلہ کس چیز میں کروایا؟ علم میں۔ علم میں انسان کی بڑی خوبیوں میں خوبی کیا ہے کہ اللہ کسی کو علم عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں علم ہونا انسان کی وہ والی خوبی جس خوبی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی امتیاز دیا تھا، اور پھر اس خوبی کے نتیجے میں فرشتوں سے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، وہ خوبی کیا تھی؟ پاور، دوڑ، بھاگنا، کیا؟ علم۔ فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اے آدم ذرا بتاؤ ان کو، آؤ ذرا میدان میں آگے چل کے بتاؤ ان کو، انبئہم باسمائہم، ان کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب بتا دیا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتو کیا تمہیں پتہ نہیں کہ زمین و آسمان کا غیب میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور میں جو کچھ تم جو ہے وہ ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو مجھے سب پتہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، تکبر کیا، انکار کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، بھائی حکم تو فرشتوں کا آ رہا ہے تو ابلیس کو کیسے حکم آ گیا؟ کیا ابلیس وہاں رہتا تھا؟ جی ہاں، یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ ابلیس بھی تھا۔ اچھا ایک بات بتائیں، فرشتوں میں اور جنوں میں ایک چیز مشترک ہے، کیا چیز ہے؟ فرشتوں کا انسانوں کی طرح کوئی جسم فکس نہیں ہے، وہ کسی بھی شکل کو ڈھال سکتے ہیں۔ جنوں کا انسانوں کی طرح کوئی جسم فکس نہیں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ڈھال سکتے ہیں۔ جن بنائے گئے ہیں آگ سے جو کہ چمکتی ہے
اور فرشتے بنائے گئے ہیں نور سے جو روشن ہوتا ہے. نوٹ کریں اس بات کو. فرق یہ ہے کہ جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت ہے, اور جو آگ ہے وہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے. لیکن اس مخلوق میں یہ صفت ہے, یہ ایک چیز ہے. آپ کو شاید اس چیز کا بھی پتہ ہے, یہ احادیث میں ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنات آسمان پہ چلے جاتے تھے اور آسمان کی باتیں سن کے آتے تھے, فرشتوں کی باتیں سن کے آ جاتے تھے. آسمان سے جن جاتے تھے, جن جا کے آسمانوں سے فرشتوں کی باتیں سن کے. بھائی کیا لنک ہے ان کا اس سے؟ انسان کو نہیں فرشتوں کی باتیں سن سکتا. میرے ساتھ 2 فرشتے لگے کھڑے, میں ان کی باتیں نہیں سن سکتا ہوں. یہ صنف اور ہے, یہ صنف اور ہے, یہ جو ہے چیز اور ہے, یہ جنس اور ہے. تو وہ جو ابلیس تھا وہ فرشتوں میں رہتا تھا, تو اللہ نے حکم دیا سارے سجدہ کرو. ابلیس نے انکار کر دیا. نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ لفظ ابلیس آیا ہے, آگے چل کے میں ایک جگہ پہ بات کروں گا. ابلیس آیا ہے, ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس کون تھا؟ وہ جنوں کا ایک سردار ہے. انکار کیا اور تکبر کیا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں ٹھہرا دیا. ذرا ذکر کیجئے گا ایک بات کا. اللہ تعالیٰ نے واقعہ کہ جب شروع کیا ہے نا تو آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. آدم علیہ السلام فرشتوں کو سجدے کا. اب جنت میں داخلے کا ٹائم آیا ہے تو بیوی بھی ساتھ آ گئی ہے. جنت میں جب داخلہ ہوا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں آدم علیہ السلام اکیلے کو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی بیوی کو بنایا. اب کیسے بنایا؟ جو یہ کہا جاتا نا عورت کو ان کی ٹیڑھی پسلی سے نکالا گیا تھا, نہیں. یہ ٹیڑھی پسلی سے جو حدیث ہے اس کا مطلب عورت کی فطرت بیان کی گئی ہے کہ عورت کا مزاج, اس کی جو ہے وہ کیفیت ایسے جیسے ٹیڑھی پسلی ہوتی, سیدھا کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اما حوا کو نکالا گیا تھا, نہیں. ہاں پیدا انہی سے کیا ہے. کیفیت کیا ہے اللہ عالم. وہ جو حدیث ہے, حدیث میں ایز اے مثال کے اور فطرت کے دیا گیا ہے, نہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا کو پیدا کیا گیا ہے. وہ حدیث آدم علیہ السلام کا نام اور اما حوا کے نام سے خالی ہے. وہ عورت کی مثال دیتے ہوئے یہ چیز ذکر کی گئی ہے, اس کے اندر یہ ذہن میں رکھ لیں. بہرحال جب آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تو ان کی بیوی بھی ساتھ داخل ہوئی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کھاؤ پیو جہاں سے مرضی کھاؤ. ہاں یہ ایک درخت ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے قریب نہیں جانا, اگر اس کے قریب ہو جائے تو تم ظالم ہو جائے گا. اب جنت میں کیسے درخت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے, ہر چیز بنا سکتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے, چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا اختیار دیا تھا. نوٹ کریں اس بات کو. فرشتوں کے اندر چوائس نہیں ہے کہ نافرمانی کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ان انسان کو اختیار دیا ہے کہ بھائی یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط ہے. لوگ کو کم از کم صحیح اور غلط, اگر ساریاں فرما برداریاں ہوتی رہتی تو یہ انسان کا جو گناہ والی سائیڈ ہے, آخر دیکھیں کمال یہ ہے کہ انسان جو ہے, اگر ایک انسان 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں, میں کبھی گناہ کی چیز کو نہیں دیکھتا ہوں, بھائی تم تو رہتے ہی 24 گھنٹے مسجد میں ہو, تو یہ کیا کمال ہے. ایک انسان بازار میں جاتا ہے, آتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں, تو کمال یہ ہے. انسان جو پانی کی سمت پہ تیر لے, یہ کمال نہیں ہے. پانی کی الٹ سمت پہ تیر کے دکھائے, کمال یہ ہے. تو آدم علیہ السلام اگر سارے نیک عمل کرتے رہتے تو دوسری صفت بھی تو ایک تھی نا اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی, اس صفت کے لیے ایک درخت بنایا اور اس سے نہیں کھانا. آدم علیہ السلام جو ہے, حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کو شیطان نے گمراہ کر دیا. آگے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, اس درخت کے بارے میں شیطان نے جو ہے ان کو پھسلا دیا. شیطان نے نوٹ کرنا ایک بات کو, لفظ چینج ہو گیا ہے. یہاں پہ ابلیس آیا ہے اور یہاں پہ شیطان آیا ہے.
شیطان کون ہے اور ابلیس؟ سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا ابلیس نے، گمراہ کر دیا ان کو شیطان نے۔ شیطان اور ابلیس ایک ہی ہے؟ جی ہاں ایک ہی ہے، لیکن شیطان لفظ عام ہے۔ شیطان جیسے پیچھے گزرا ہے نا شیاطینہم، کہ ہر انسان جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے وہ بھی شیطان ہے۔ شیطان ایک صفت ہے۔ آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے تو کیا ابلیس وہاں پہنچ سکتا تھا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ تو دھدکار دیا گیا جب سجدے سے انکار کیا تو قال فخرج منہا، نکل جا تو یہاں سے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں کیسے پہنچا گمراہ کرنے کے لیے؟ آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے، یہ ابلیس تو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، یہ کیسے پہنچا؟ وہاں کون پہنچا؟ شیطان۔ بھائی شیطان ابلیس نہیں ہے، ہاں ابلیس بھی شیطان ہے، لیکن جنات اور بھی تو شیاطین ہیں۔ یہ ابلیس نہیں پہنچ سکا جنت میں، لیکن فرشتوں کا آنا جانا، جنوں کا آنا جانا تھا۔ باقی شیاطین میں سے کوئی ایک شیطان پہنچ سکتا ہے وہاں پہ؟ اس وقت جنوں کا آسمانوں میں آنا جانا تھا، جن آتے جاتے تھے، وہ آتے جاتے تھے، تو ایک جن جس کو ابلیس نے گمراہ کیا اس کی فوج میں سے کوئی جا کے پھسلا سکتا ہے، وصف سے ڈال سکتا ہے۔ اس طرح کر کے کوئی بھی طریقہ وصف سے کا ہوا ہوگا۔ آدم علیہ السلام جو ہے، اما حوا اور آدم علیہ السلام جو ہے اس میں اس کے بہکاوے میں آ گئے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو وہاں جنت سے جہاں سے جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے نکالے گئے۔ وَقُلْنَا، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، جاؤ تم انسان اور یہ جن سارے کے سارے زمین پہ جاؤ، اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین پہ تمہارے لیے ٹھہرنا ہے کچھ ٹائم کے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کچھ وقت کے لیے وہاں پہ تمہارے لیے فائدہ ہے، جاؤ وہاں پہ یہ فائدے اٹھاؤ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو اللہ کی طرف سے انہیں کلمات دیے گئے، اللہ کی طرف سے دعا سکھائی گئی جو سورۃ اعراف میں موجود ہے، اور وہ دعا کے کلمات ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا اے اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خاسر ہو جائیں گے، کون ہے تیرے علاوہ معاف کرنے والا؟ اللہ تم اکیلا ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، میں گنہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے یاد رکھ لیں، انسان کو پہلے عاجز ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تیرے سامنے فنا ہوں۔ جب فنا فی اللہ کی تہ میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کی طرف سے بقا کے فیصلے آتے ہیں۔ وہ جیسے شاعر ہے نا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کے راز ہے، جب انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے بھی معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارتے کہا تھا اتر جاؤ زمین پہ جاؤ، وہاں پہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی رہے گی، فرشتے میرے پیغمبر آتے رہیں گے، جاؤ زمین پہ اتر جاؤ، جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جو ہے جھٹلایا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا، بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم والے بنیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ آ کے سورۃ بقرہ کی 39 آیات پوری ہوتی ہیں، اور یہاں سے آگے جو ہے وہ ایک اگلا چیپٹر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ پچھلی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے
کہ اے انسان جس نے اہدنا الصراط المستقیم کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے صراط مستقیم کے لیے اپنی لا ریب کتاب عطا فرما دی ہے، جس میں تقوی اختیار کرنے کے لیے ہدایت ملے گی۔ متقی بن جاؤ، تو متقی بننے کے لیے غیب پہ ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں رزق خرچ کرنا، اور جو کچھ نبی پہ نازل ہوا ہے اس سب کو ماننا پڑے گا، تب جا کے وہ ہدایت ملے گی جو مانگی تھی اور کامیابی مل جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کافروں سے بچنا، منافقوں سے بچ کے رہنا، اور رب کا حکم پورا کرنا ہے، عبادت پوری بجا لاؤ، اس کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ رب نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، آسمان کو تمہارے لیے، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھل نکال کے دیے، مان لو اس بات کو، مان لو ان چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر شک ہے تو آؤ اس طرح کلام کی طرح کہ کوئی کلام بنا کے دکھا دو، ہے کہ اگر شک تو بنا کے دکھا دو، لیکن نہیں بنا سکو گے۔ اس لیے جہنم سے ڈر جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں بنائی ہیں، تمام کچھ بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور ذرا غور کرو تمہیں کیسے بنایا گیا تھا۔ تمہیں آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا تھا، فرشتوں کے ساتھ علم میں فضیلت دی گئی تھی، فرشتوں سے سجدہ کروا کے جنت میں ٹھہرایا گیا تھا۔ پھر شیطان کے بہکاوے میں بہک گئے، اور لوگوں شیطان سے بہکاوے سے بچ جانا اور میری اس آئی ہوئی ہدایت پہ عمل کرتے رہنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر نہ کیے اور کافر بن گئے تو پھر جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ ہے آج کی ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس صورت میں تفصیلاً کچھ واقعات اور اجمالاً کچھ واقعات بنی اسرائیل کے چلتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کی کلاس میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ سمجھ کر ان پر صحیح طرح ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔